السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنة لا یأمن جارہ بوائقہ۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے درس کے عنوان میں جیسا کہ اس سے پہلے دو باتوں پر توجہ دلائی گئی ہے، ایک یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے نبی نے تین باتوں کا حکم دیا تھا۔ اس میں دو باتوں پر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، ایک سچ بولنے پر، دوسرا امانت داری پر، اور آج جو تیسری بات اللہ کے نبی نے ذکر کی ہے وہ حسن جوارح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کیسے کریں، اس پر ہم ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دیکھیے، اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت ساری باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، ایک طویل روایت، کم از کم سمجھیے کہ مسلم کے اندر اتنی بڑی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر ایک مختصر سا ذکر کیا ہے، اس کا میں آپ کے سامنے تبصرہ کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں ہیں۔ اب سفر کا ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ضرورت پڑی پیشاب پاخانے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریگستان ہے، وہاں کہیں درخت تک نظر نہیں آتا آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا انسان تھے۔ آپ جب بیت الخلاء یا کوئی اپنی ضرورت کے لیے جاتے تو بہت کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، لیکن کہیں بھی دیکھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو دیکھا کہ کچھ درخت ہیں بہت دور پر، لیکن وہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، سایہ کیے ہوئے درخت کے نیچے پاخانہ کرنا، پیشاب کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں اگر وہاں جا کر بیٹھوں گا تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، تو حضرت جابر سے کہا، جابر وہ جو دو درخت ہیں نا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تعجب والی بات ہے، بھئی انسان ہے، جانور ہے تو پکڑ کے لایا جائے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ دو درخت ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ، کان جیسے پکڑ کے لاتے نا بچوں کو ویسے لاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جاؤ تو صحیح، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی جابر جاتے ہیں، دو درختوں کی دو ڈالیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور جابر کہہ رہے ہیں میں پکڑ کے لا رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں۔ جیسا ایک جانور تابع ہوتا نا، ویسا درخت وہ تابع ہو گئے ہمارے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وہاں لے جا کر ان کو کھڑا کرو اور دونوں کو کہو کہ مل جائیں۔
تو اللہ کے نبی نے جیسا ہی حکم دیا تو دونوں درخت جا کر آپس میں مل گئے۔ ملنے کے بعد اللہ کے نبی وہاں آسرے میں جا کر اپنی ضرورت پوری کی۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی سے محبت انسان ہی نہیں کرتے ہیں، وہ درخت جو ہم عقل رکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ کے نبی کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا احسان مانو کہ اللہ کے نبی اس دنیا پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی سے آپ دن رات جتنی محبت کریں بہت کم ہے۔ ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی، اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی، ہاں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی، اپنے کنبہ قبیلے والوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی۔ ارے دنیا سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ کے نبی کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرنا پڑے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جب محبت اللہ کے نبی سے ہے تو اللہ کے نبی نے آپ سے کیا کہا؟ بھئی مجھے 3 کام چاہیے، یعنی 3 کام آپ کرو۔ حقیقت میں تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو۔ اس میں سے ایک بات ہے سچ بولا کرو، دوسرا ہے امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اور تیسری بات جو آج میں ذکر کر رہا ہوں وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے حقوق بہت سارے ہیں، 1-2 حق ہوتے تو میں بتاتا آپ کو۔ اللہ کے حقوق الگ ہیں، نبی کے حقوق الگ ہیں۔ اس میں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، اس میں سے والدین کے حقوق ہیں، والدین میں باپ کے حقوق الگ ہیں، ماں کے حقوق الگ ہیں، اور اسی طرح بھائی بہنوں کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، اولاد کے حقوق الگ ہیں، یتیموں بیواؤں کے حقوق الگ ہیں۔ اتنے حقوق کے بیچ میں ایک حق اور بھی ہے جس کو پڑوسی کا حق کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا جز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو، یہ ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو، یہ جنت کی شرط ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ نیکی پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا معیار ہے، معیار۔ تو طبرانی کی مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے حقوق ہیں پڑوسی کے۔ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ پڑوسی اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، پڑوسی اگر انتقال کر جائے تو جنازے میں جاؤ، پڑوسی اگر آپ سے قرضہ مانگے تو استطاعت کے مطابق اسے قرضہ دو، پڑوسی کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جا کر اسے مبارکبادی دو، اگر پڑوسی کسی مصیبت میں ہے تو اس کے گھر جا کر تعزیتی یعنی کچھ بول لیا کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنا گھر بنا رہے ہو تو اتنی بڑی دیوار بھی نہ بناؤ کہ آنے جانے والی ہوائیں تمہاری دیوار کی وجہ سے پڑوسی کے اندر جانے سے رک جائیں، اس مجرم سے بھی بچا کرو، یعنی اس جرم سے بھی بچا کرو۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر میں ہانڈیاں چڑھائے کھانے کے لیے تو ہانڈیے سے جو خوشبو آتی ہے جتنا ہو سکے آپ اس خوشبو کو دبا کر رکھیں گھر کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خوشبو پڑوسی کے پاس چلی جائے تو حق تمہارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے ذرا حصہ ان کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک چیز پڑوسی کے بارے میں دیکھیے، آج ہم سب سے برے کہاں ہیں؟ پڑوسی کے بارے میں ہیں، کیونکہ احادیث میں اتنی بڑی توجہ دلائی گئی ہے۔ دیکھ قرآن کی میں نے بہت بڑی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اس کے بعد کہا کہ
اللہ اکبر، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ نیکی کرو اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو، وَجَارِ الْجُنُوبِ، اور کیا کہا؟ پڑوسی خاص رشتہ دار نہیں، اجنبی پڑوسی بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن نے اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی جب عبادت کر رہے ہوں تو ایک عبادت کا حصہ مخلوق کے اندر یہ بھی ہے کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے احادیث بہت ساری ہیں۔ مسند احمد اور بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کو ملنے گئے، ملنے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک جگہ پر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اب جب وہ آدمی جائے گا تو میں نبی سے ملوں گا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پڑوسی تھک گیا کھڑے ہو کر، کب جائے گا وہ؟ تو بیٹھ گیا تھک کر اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فواللہ لقد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کو کھڑے ہوئے ہیں، تھکے ماندے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تھک جائیں گے اللہ کے نبی، اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ وہ آدمی برابر سے بات کر رہا ہے، کس سے؟ اللہ کے نبی سے۔ میں نے سوچا یہ کیسا آدمی ہے، اللہ کے نبی کو یعنی راستے میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی گفتگو کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ اور اتنی لمبی گفتگو کے بعد جب اللہ کے نبی سے وہ آدمی ادھر چلا گیا نا، جب وہ صحابی آئے انصاری، کہا اللہ کے نبی وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون آدمی ہے جو اتنی دیر آپ کو راستے پر کھڑا کیا اور تھکا ماندہ کر دیا آپ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا آپ نے دیکھا اس کو؟ ادری من ہوا، جانتے ہو کون ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے کہا جا کا جبریل، وہ جبریل تھا۔ وہ کیا ہے؟ انسانی شکل میں میرے سامنے آسمان سے ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ پڑوسی کے حقوق بیان کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پڑوسی کے وہ حقوق ہیں، جتنی دیر تم نے مجھے دیکھا نا جبریل کے ساتھ، اتنی دیر تک اللہ کے نبی سے پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے ہیں جبریل۔ اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے اتنا محسوس ہونے لگا، اتنے حقوق، آخر میں مجھے محسوس ہونے لگا شاید اب جبریل یہ لاسٹ پیغام دے کر جائیں گے کہ تمہاری وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے حقوق کیوں بیان کیے گئے؟ ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مومن ہو، نیکوکار ہو، کیسے معلوم کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑوسی سے جا کو پوچھو۔ پڑوسی اگر یہ گواہی دے کہ یہ نیک ہے تو تم نیک ہو۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پڑوسی کی بات۔ وہ بھی کون سا پڑوسی؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم؟ اگر تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ نیکوکار ہے تو تم نیکوکار ہو، اگر تم بدکار ہو، برے آدمی ہو تو برے آدمی ہو۔ کس سے گواہی لی جائے گی؟ رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں نا ہم، مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے معاشرے کے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، لیکن کبھی پڑوسی بھی پوچھو کہ رشتہ دار یعنی پڑوسی سے پوچھو کہ بچہ کیسا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حق پڑوسی کا ہوتا ہے۔ پڑوسی کسی کے حق میں اچھی گواہی دے، سمجھو اس کی زندگی صحیح ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ آپ تعجب کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ ارے وہ آدمی مومن نہیں ہے بھائی، کون مومن نہیں ہے؟
ارے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کہا کون نہیں ہو سکتا؟ وہ آدمی مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا. صحابہ تعجب کرے کون یہ بد نصیب ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جو پڑوسی کی وجہ سے وہ تنگی محسوس کر رہا ہے. یعنی اس کی زبان سے، اس کے لین دین سے، اس کے رہنے سہنے سے بازو والی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ مومن نہیں ہے. کیسا مومن نہیں؟ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے. روزے رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے یہ. کیوں؟ وہ حدیث آپ نے نہیں سنا؟ ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے. کون سی عورت؟ کہا کہ بڑی نمازی ہے، بڑی نمازی ہے. ارے اس کے روزوں کی تعریف چلتی ہے، صدقہ خیرات میں معاشرے کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ارے غریبوں کا خیال کرتی ہے، یتیموں کا خیال کرتی ہے، اور جب کبھی اسے کوئی تکلیف والا نظر آتا ہے تو اس کی مدد کے لیے نکل جاتی ہے. اتنی بڑی نیکوکار ہے. لیکن اللہ کے نبی اس کے پاس تھوڑی سی کمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. کیا کہا؟ وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نیکوکار عورت نہیں ہے، یہ دوزخ میں جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ نیکوکار عورت نہیں ہے بلکہ یہ دوزخ بھی جائے گی. اس کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ایک جو برائی ہے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے اپنی زبان سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گی، دوزخ میں جائے گی، دوزخ میں. اس لیے میں نے حدیث جو پڑھی نا، واللہ والذی نفسی بیدی، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. کون آدمی معلوم ہے؟ لا یأمن جار بوائقہ، وہ آدمی جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جاتا. بھائی نمازوں پر نمازیں متقی بن کر اگر پھرنا کمال نہیں ہے. نمازیں فرض ادا کر لو، نوافل اللہ اکبر، تہجد کی تہجدیں پڑھتا ہے اور ایک پڑوسی سے وہ تنگ ہیں. تو آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر، کہا اللہ کے نبی وہ میرا پڑوسی بڑا صبر یعنی ستاتا ہے. اللہ کے نبی صبر کرو، جاؤ. گیا ہو، چند دن برداشت کیا پھر آیا، کہا اللہ کے نبی وہ میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ صبر کرو. دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑوسی خراب ہے لیکن تم تو اچھے ہو. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ تمہارا حسن سلوک اس کے ساتھ کرو، تم نیکی کرو اس کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کو بھی پڑوسوں نے ستایا تھا نا. راستے میں کچرا ڈال دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو راستے پر کھڑے ہو کر کیا ہے کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے. اتنی باتیں ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کے سامنے. تو اللہ کے لیے آپ پڑوسی کے بارے میں بڑا خیال کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر کوئی پڑوسی ہمارا گریبان پکڑے گا اللہ قبول کرے گا اس کے حق میں. اللہ اس کے حق میں قبول کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا اے اللہ میں جب کبھی اس کے گھر پر گیا اس نے میرے اوپر دروازہ بند کر دیا. اگر کبھی یہ پڑوسی یہ کہے اللہ میں مجبور ہو کر اس کے پاس گیا لیکن یہ میری مجبوری کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اسے مجرم بنا کر کھڑا کرے گا. کتنے اعمال کرتے ہیں ہم، ہمارے اعمال کا جائزہ لو. اچھا بننا کمال نہیں. لوگ ہزاروں کے کہیں کہ آپ بڑے نمازی ہیں، اگر آپ کا پڑوسی کہہ رہا ہے کہ آپ خراب ہیں تو خراب ہیں آپ. یہ حق اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو دیا ہے.
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑوسی کے معاملے میں جو بھی ہدایات ہیں قرآن حدیث کے ذریعے اس پر عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔